اچھا میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی اور ریفلیکشن علی بھائی، جو آپ نے ابھی جو آیات پڑھی ہیں اس سے اگلی آیت جو کنکلوژن ہے نا، وہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی کہ ان میں سے کوئی بھی اگر کسی جان کو ناحق قتل کرے گا یا زمین میں فساد پھیلائے گا تو ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہمارے دین کے بنیادی مقاصد میں سے جو مقاصد الشریعہ، جن کو 5 گرینڈ آبجیکٹیوز آف شریعہ کہتے ہیں، یعنی اسلامک لا 5 چیزوں کو پریزرو کرنے کے لیے آیا، جیسے کہ علماء نے کہا، یعنی آپ جتنے بھی احکامات دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی انہی 5 چیزوں کے ساتھ لنکڈ ہیں، وہ انہی چیزوں کو پریزرو کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی چیز ہے اللہ کا دین، جیسے جہاد کے احکامات ہیں، دعویٰ کے احکامات ہیں، دین پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ انسانی جان کو، ریگارڈلیس آف کہ وہ جان انسانی چاہے وہ کسی مسلمان کی ہے، نان مسلم کی ہے، ہر اعتبار سے، اور ہر وہ چیز کو یعنی بین کیا گیا یا اس چیز سے کیا گیا جو چیز انسانی جان کے لیے نقصان دہ۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کے ہاں ایک بہت بڑی جماعت یہ ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن فار ایگزامپل، ان چیزوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بلکہ اس کے مخالف ہیں ان کے اس طرح کی چیزوں کے ڈیولپمنٹس کے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے اس لیول پہ میس ایکسٹنکشن کرنا یا تباہی مچانا، اور یہ فساد ہے زمین کے اندر، یعنی آپ نے کسی کو یعنی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو اس کے لیے پورا وے ہے، لیکن یہ آپ اس طریقے سے جس طرح تھاؤزنڈز اللہ معاف کرے لوگوں کو آپ جس طریقے سے وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں، یہ چیز نہیں۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی یعنی جیسے یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں جنرلی تیسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے حفظ النسل، یعنی نسل، انسانی جو نسل ہے اس کی لینیج، اس کی پروٹیکشن، اس کی پریزرویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے احکامات لاگو کیے۔ پھر اسی طریقے سے انسانی عقل ہے، اس کی پریزرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسانی عقل کو یعنی جسے کہتے ہیں کور کر دیتی ہے یا اس کے اندر فطور لاتی ہے تو اس کو اس سے منع کیا، جیسے کہ شراب ہو گیا، جو یہ آپ کے پاس یہ ہر انٹاکسیکنٹس ہو گئے، ڈرگز ہو گئے، اور آخری چیز میں انسانی مال۔ تو یہ 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا ہے کئی احکامات سے۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ دیکھیں ایک بندے کے لیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو اور اس کی نیکیاں جاری رہیں، اور یہ ایک بندے کے لیے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ معاف کرے، اس کے گناہ نہ رکے۔ تو ہمیں جب بھی یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے صدقہ جاریہ کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے ہر وہ گناہ اللہ معاف کرے جو لانگ لاسٹنگ ہو اور جس کو فالو کیا جائے اس سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب ایک ابن آدم کی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے سوا سارے رک جاتے ہیں، اور وہ تینوں اعمال کسی نہ کسی طریقے سے صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ صدقۃ جاری ہے، صدقہ جاری ہے۔ دوسرا آپ نے کہا او علم ينتفع به، ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے، آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، ایک نیک بچہ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہاں پہ انسان کو ڈرنا چاہیے ایسے گناہ سے، ایسی غلطیوں سے، جیسے کہ حابیل یعنی قابیل کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس طرح اس نے یہ گناہ کیا، قتل سب سے پہلے اس نے کیا، تو اب پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس کا ایک پورشن جو ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کریں، خاص طور پہ وہ لوگ، ان کے لیے جو سیلیبریٹیز ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ معاف کرے، لوگ نئے نئے ٹرینڈز شروع کر رہے ہیں علی بھائی، ایسے ٹرینڈ جیسے فیملی ولاگنگ کے ٹرینڈز ہیں، اللہ معاف کرے، گندگی کے ٹرینڈز، آپ نے پہلے بات کی سوشل میڈیا کے، آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ معاف کرے کہ آپ کے نامہ اعمال میں کس طریقے سے یہ چیز رینک کر رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کون سا کیا، میں نے تو ایک ویڈیو بنائی تھی بس دیٹس اٹ، اب اس کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا اور آپ کے اللہ معاف کرے نامہ اعمال میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، وہ اچھے ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں۔ من سن فی الاسلامی سنتا حسنتا، کہ وہ بندہ جس نے اسلام میں یا نیکی کے کام میں کوئی اچھی چیز انٹروڈیوس کروائی تو اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو